ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی۔ قومی خنوع میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 3 دن پہلے ہی انٹیلیجنس نے مودی کو اطلاع دے دی تھی ملکارجن کھڑگے کا سنسنی خیز انکشاف۔ کہا اگر فورسز کو فوری الرٹ کیا جاتا تو اتنا بڑا سانحہ پیش نہ آتا۔ پورے ملک میں عوامی مقامات پر سول ڈیفنس موک ڈرل کا اہتمام کیا جائے۔ وزارت داخلہ کی ہدایت۔ سری نگر کی ڈل جھیل میں بھی کیا گیا موک ڈرل کا اہتمام۔ ہندپا کشیدگی کم کریں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا احساس۔ کہا فوجی تصادم سے بچا جائے ورنہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ جموں کشمیر میں تلاشی مہم تیز کر دی گئی، سیکورٹی فورسز کی سخت چوکسی۔ معصوم لوگوں کو نشانہ بنا سے اعتراض کیا جائے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی فورسز سے اپیل۔ اپنے شوہر کی موت کے باوجود کشمیری اور مسلمانوں کی حمایت کرنے والی ہمانشی نروال کو فرقہ پرستوں کی جانب سے شدید ٹرولنگ کا سامنا۔ نیشنل ویمنس کمیشن نے مذمت، کہا ہم ہمانشی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف ایک اور سخت قدم اٹھاتے ہوئے دریائے چناب پر سلال اور بگلیہار ڈیم کے تمام دروازے بند کر کے پانی روک دیا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس فیصلے سے پاکستان میں 21% خریف کی فصل کو نقصان پہنچے گا۔ ہندوستان میں عام لوگوں نے حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ جب پڑوسی کے ساتھ آپ ایسا ویوہار کرو گے تو دوسرا بھی کتنا برداشت کرے گا۔ نہتے لوگوں کی آپ جانیں لے رہے ہیں اور آپ جو ہیں بربادی کی اور جا رہے ہو۔ لڑائی کسی کے حق میں نہیں ہے، کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، نہ ہندوستان کے لیے، لیکن وہ جیسی حرکتیں وہ کر رہا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ اسے پھر سب سکھانا پڑے گا۔ 65 71 اور 99 کے جو ہیں وہ اسے بھول گئے ہیں، اور اگر ایسا ہی اس کا برتاؤ رہا تو ایک دن جنگ ہو کے رہے گی، اور ہندوستان بھی اب کتنی دیر برداشت کرے گا۔ اور یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ اس کو ایک شروعات ہے، اس کو سبق سکھانے کے لیے کہ بھائی اگر آپ ایسا کرو گے، اگر آپ سندھیاں نہیں مان رہے ہو تو ہم کیوں مانیں گے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ آج یہاں اتنی بڑی جھیل ہونی تھی، کیونکہ انہوں نے آ کر یہاں آبجیکشن کیا تھا اور یہاں کے جو 6 گیٹ تھے وہ بند کر دیے تھے، جس سے سلٹ ساری جمع ہو گئی، ہماری زمینیں پیچھے جو ہیں وہ برباد ہو گئیں۔ اور لیکن اگر وہ سندھیوں پر نہیں چل رہا ہے تو ہندوستان بھی ایسے کڑے قدم اٹھائے گا، اور اس سے بھی زیادہ کڑے قدم اٹھائے جائیں گے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ جس طرح سے پاکستان کا پانی بند کیا اور اب ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو چناب ہے لگ بھگ سوکھ گیا ہوا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آج تو پھر بھی تھوڑا سا پانی آ رہا ہے جہاں سے۔ پرسوں ہم چنکا گئے تھے تو ہم نے دیکھا پورا کا پورا سوکھا ہوا ہے۔ چنکا والا ایریا پوری کتنی بڑی جھیل ہوتی تھی، وہ پورے کا پورا سوکھا ہوا تھا۔ اور یہ ہندوستان کا بہت اچھا قدم ہے ایک، کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے، اور جو یہ غلطیاں کر رہا ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارے اتنے 26-27 نہتے لوگوں کی انہوں نے ہتیا کی، اور یہ بہت بری بات ہے، اس کے نندنی ہے۔ اور یہ پاکستان کی جو بھی ان کی وہ ہے ان کو سمجھ جانا چاہیے، ادروائز ان کا برا حشر ہوگا۔ یہ تو دیکھ ہی لیا ہے انہوں نے، آپ تو ان کی حالت دیکھ لو، دانے دانے کے محتاج ہیں۔ اور آج مہنگائی کتنی ہے پاکستان پہ، وہ صرف ملیٹنٹ ہی پال رہے ہیں، باقی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی فوج دیکھو، ان کے دوسرے پالیٹیشین دیکھو، اور گیدڑ بپکیاں ایسے دیتے رہتے ہیں جیسے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے جی۔ اور اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا نام ہی پاکستان کا ہندوستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، چاہے اس کو جتنے مرضی چائنا سپورٹ کرے، یا ترکی کرے، یا کوئی بھی اور بھی کرے۔ ہندوستان کے ساتھ اس کے ہندوستان کے ساتھی بھی بہت زیادہ ہیں، ایسی نہیں ہے۔ جیسے رشیا نے کہا ہے، اس نے بھروسہ دیا ہے پورا ساتھ دینے کے لیے، امریکہ بھی ساتھ ہے، باقی اتنے مسلم کنٹری ہیں جتنے بھی ہیں سب ہندوستان کے ساتھ ہیں، اور اس کو سمجھ جانا چاہیے۔ اگر یہ اپنا نقشے سے اپنا وہ نام مٹانا نہیں۔ سری نگر میں ڈل جھیل کے دلکش مگر حساس آبی علاقے میں آج SDRF کی جانب سے موک ڈرل کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد ممکنہ قدرتی آفات یا حملوں کی صورت میں فوری اور منظم رد عمل کی صلاحیتوں کو جانچنا اور بہتر بنانا تھا۔
ذرائع کے مطابق یہ مشق وزارت داخلہ کی ہدایت پر پورے ملک میں 7 مئی کو منعقد کی جانے والی سول ڈیفنس ڈرل کا حصہ تھی۔ جھیل میں مختلف ٹیموں نے پانی میں ڈوبنے، کشتی حادثے اور ممکنہ دہشت گردی کے واقعے کی فرضی صورتحال کو عملی طور پر نبھایا تاکہ ریسکیو اہلکاروں کی تیاری کا جائزہ لیا جا سکے۔ ڈرل کے دوران SDRF کے غوطہ خوروں اور ماہرین نے جھیل کے وسط میں فرضی حادثہ ہونے پر امدادی کارروائیاں انجام دیں، جن میں زخمیوں کو بچانا، ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا اور محفوظ مقامات تک منتقل کرنا شامل تھا۔ اس میں ہم یہ پبلکلی یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وائل جب بوٹ کیپسائز ہوتی ہے یہاں پہ تو کیسے اس کو ریسکیو کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا 2-4 اکوپمنٹ ہے یہاں پہ، جیسے کہ روپ گن ہے، اس سے کیسے ہم یہاں پہ واٹر میں ریسکیو کرتے ہیں، اور یہ ہے ہمارے نا آرٹیفیشل فلوٹنگ ایڈس، وہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہاں سے ڈرل جائے گی؟ ڈرل یہیں پہ ہوگی، یہ اسپاٹ ہم نے اس کے لیے یہ مقرر کی ہے، یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں، ابھی یہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو کل ہوم منسٹری نے بھی آرڈر نکالا کہ ڈرلز کی جائے، یہ اسی کا ایک انیشیٹو اسی کے بارے میں ہے۔ یہ کل ہمیں نوٹس میں آرڈر آیا کہ جہاں پہ اکثر بوٹ کیپسائزنگ ہوتی ہے، ہم ڈل لیک میں تعینات ہے، کیواٹی نہرو پارک، تو ہمیں اس چیز کی نالج ہونی چاہیے، جب بوٹ پلٹتا ہے اس کو کیسے سیدھے کیا جاتا ہے، اسی کے بارے میں آج یہ ڈیمانسٹریشن تھی یہاں پر، اسی کے لیے ہمیں پریکٹس کرنا تھا، افسر کے سامنے دکھانا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو کیا اکوپمنٹ آپ یوز کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اس میں اکوپمنٹس رہتا ہے، 1-2 رہتا ہے اس کا لائف ٹیوبس، اور رہتے ہیں اس میں جیکٹس، اور انفیٹیبل بوٹ رہتا ہے، اس میں ہوا بھر کے ہوتی ہے، اس میں 5 چیمبر ہوتے ہیں۔ اس کو پہلے الٹا کیا جاتا ہے، پھر پانی سے ہی اوپر چڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر سیدھا کیا جاتا ہے اس کو۔ ہوم منسٹر کی طرف سے بھی ایک آرڈر ہے؟ ہاں جی، ہاں کل یہ آرڈر ہے نا، اسی کے آرڈر کے جموں کشمیر میں LOC پر تناؤ کے بیچ ریاستی پولیس، SOGC، GRPF فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ مختلف چیک پوائنٹس پر گاڑیوں کی زبردست تلاشی لی جا رہی ہے اور عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس تلاشی کے عمل میں پولیس اور فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی مشتبہ نقل و حرکت پر فوری قریبی پولیس اسٹیشن میں اطلاع دیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ پہلگام حملے کے جواب میں ریاست جموں کشمیر میں جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، حکومت اس کی حمایت کرتی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ تلاشی یا پھر کسی بھی کارروائی میں معصوم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچنا چاہیے۔ یاد رہے کہ محبوبہ مفتی نے الزام لگایا تھا کہ علاقے میں تلاشی کے نام پر عام لوگوں کی اندھا دھند گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، جس سے لوگوں میں دہشت کا ماحول پایا جاتا ہے۔ پکڑنے کے لیے ہم تمام جموں کشمیر اور تمام کشمیر کے لوگوں کو جو ہے پکڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ SDRF کا ڈرل نہ پہلگام سے جڑا ہوا ہے، نہ یہ موک ڈرل سے جڑا ہوا ہے۔ پہلگام کا ڈرل ہم نے کل ریویو میٹنگ کے دوران یہ بات آئی کہ پچھلے دنوں سے اچانک یہ شام کو جو تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں 1 نہیں 2 شکارے جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے SDRF سے کہا ہے کہ وہ تھوڑی تحقیقات کر کے اپنے ٹیمز وہاں تعینات کریں، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو تو کوئی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع نہ ہو۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں پہلگام کے معاملے میں جو قصوروار ہیں ان کو پکڑتے پکڑتے بے گناہ لوگ جو ہیں اس کی لپیٹ میں نہ آئیں۔ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو پکڑنے کے لیے ہم تمام جموں کشمیر اور تمام کشمیر کے لوگوں کو جو ہے پکڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس میں محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر میں اندھا دھند گرفتاریوں کے سلسلے میں وزیر داخلہ امت شاہ سے بات کی اور کہا کہ معصوم لوگوں کی گرفتاریوں سے کشمیر میں دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ پکڑ دکڑ کا ماحول ہے، اس کے باوجود کہ یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے گھوڑے والا ہو یا ٹیکسی والا ہو یا جو بھی وہاں پر تھا، اس نے بڑھ چڑھ کے اس وقت مدد کرنے کی کوشش کی، اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے ٹورسٹ کو ہسپتال لے کے گئے، خون دیا، یہاں تک کہ عادل شاہ نے اپنی جان بھی دی۔ یہ نزاکت ہے، اس نے بھی کئی لوگوں کی جان بچائی اس وقت۔ تو پر اس کے باوجود جو پکڑ دکڑ شروع ہوگی، اس میں سب کو اوور گراؤنڈ ورکر یا ٹیررسٹ سمجھ کے ان کو بلاتے ہیں، بند کرتے ہیں، شام کو چھوڑتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں۔ مطلب کوئی پہلگام میں کوئی سینکڑوں لوگ اس وقت بند ہیں، باقی جگہ بھی بند ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب کشمیریوں نے اپنا دل کھول دیا ہے،
تو اب ملک کے لوگوں کو بھی بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ جو پولیس کی پکڑ دکڑ ہے یا آرمی کے ذریعے پکڑ دکڑ ہے اس کو بند کیا جانا چاہیے۔ ادھر پاکستان نے پیر کی رات ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہوئے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ فائرنگ جموں کے راجوری، مینڈر، نوشہرہ، سندربنی، اکنور اور کشمیر کے کپواڑہ بارامولہ سیکٹر میں کی گئی۔ پاکستانی فوج کی جانب سے چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس پر ہندوستانی فوج نے روایتی انداز میں فوری اور بھرپور جواب دیا۔ خیال رہے کہ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کو 12 دن گزر چکے ہیں، لیکن سرحد پر حالات اب تک معمول پر نہیں آ سکے۔ لگاتار جنگ بندی کی خلاف ورزیوں نے سرحدی علاقوں میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی ہے، جہاں شہری زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر پیر کو ایک خفیہ میٹنگ کی، جسے کونسل کے صدر ایونجلیس سیکرس نے مفید قرار دیا۔ میٹنگ کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سیکرس نے کہا کہ ایسی صورتحال میں سلامتی کونسل ہمیشہ کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور یہی اس کا فریضہ ہے۔ یہ میٹنگ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کی درخواست پر بلائی گئی، جنہوں نے سلامتی کونسل کے اصولوں کے مطابق غیر رکن ممالک کی عدم شمولیت کے پیش نظر خفیہ اجلاس کا مطالبہ کیا تھا۔ ہندوستان جو سلامتی کونسل کا رکن نہیں ہے، اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکا، جبکہ پاکستان اس وقت منتخب رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ خفیہ اجلاس میں اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل محمد خالد خیری نے بریفنگ دی۔ باہر آتے ہوئے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ صوبی فریق کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن صورتحال اب بھی غیر مستحکم ہے۔ ادھر ملکاجن کھڑگے نے رانچی میں ایک عوامی جلسے کے دوران الزام لگایا کہ 3 دن پہلے ہی وزیر اعظم کو اس بات کی اطلاع دے دی گئی تھی کہ حملہ ہونے والا ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنا کشمیر کا مجوزہ پروگرام منسوخ کر دیا تھا۔ ملکاجن کھڑگے نے سوال کیا، جب آپ کو دہشت گردانہ حملے کا پہلے سے علم تھا تو آپ نے سیکورٹی فورسز کو چوکس کیوں نہیں کیا؟ ان کا کہنا تھا کہ مودی کی یہ خاموشی معصوم سیاحوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی اور 26 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی۔ دیش میں آپ کے سامنے بہت بڑا سنکٹ آیا ہے۔ بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے تو بیٹھو، وہی ڈونٹ شاؤٹ۔ ساتھیوں، دیش میں جو چل رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ 22 تاریخ کو دیش میں ایک بہت بڑا بھینکر آتنکوادی حملہ ہوا۔ 26 بے گناہ لوگ مارے گئے اور سرکار نے یہ مانا کہ انٹیلیجنس فیلیور ہے، اس کو ہم سدھاریں گے۔ جب یہ معلوم ہے آپ کو تو آپ اچھی ویوستھا کیوں نہیں کریں؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے۔ اور مجھے یہ بھی انفارمیشن ملا اور کہیں پیپر میں بھی آئے ہیں، لکھے ہیں کہ 3 دن پہلے ہی، حملے کے 3 دن پہلے ہی وہاں انٹیلیجنس رپورٹ مودی جی کو بھیجا تھا اور اسی لیے مودی جی نے کشمیر جانے کا پروگرام کینسل کیا تھا۔ یہ میں ایک پیپر میں پڑھا۔ جب حیدرآبادی ایم پی اسد الدین اویسی سری نگر کے دورے پر ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے پہلگام حملے کی شدید مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کو اس حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہ تو ایک دہشت گردانہ بزدلانہ حملہ ہے اور جتنا بھی اس کی مذمت جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے بہت کم ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے یہاں پر 26 لوگوں کی جانیں لے لی، اور سب سے دردناک اور انسانیت سوز بات یہ ہے کہ خواتین کو، بچوں کو الگ کر کے مردوں سے ان کا مذہب پوچھنا، اور اگر کلمہ نہیں بول سکے تو ان کو گولی مارنا، یہ تو درندگی ہے۔ یہ
تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ اور دردناک واقعہ ہے، اور ہم اس کی مذمت کیے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس سے سب سے بڑا نقصان تو کشمیر کے لوگوں کو ہو رہا ہے. اتنا بڑا ٹورسٹ یہاں سے چلا گیا، تو اب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک مؤثر جواب ہماری حکومت دے. پہلگام حملے میں مارے جانے والے لیفٹیننٹ ونے نروال کی اہلیہ ہیمانشی نروال نے پہلگام حملے کے بعد کشمیری عوام اور مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے اپیل کی تھی کہ کشمیریوں اور مسلمانوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، جس پر انہیں سوشل میڈیا میں متعصب لوگوں کی جانب سے شدید ٹرول کا سامنا کرنا پڑا. اب ہیمانشی نروال کی حمایت میں نیشنل ویمنس کمیشن سامنے آیا ہے، اور کمیشن نے کہا کہ وہ ہیمانشی نروال کے خلاف ٹرول کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے. یاد رہے کہ ہیمانشی نروال کی 16 اپریل کو شادی ہوئی تھی، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے کشمیر گئی تھی، جہاں شادی کے محض 6 دن بعد 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ان کے شوہر کی موت واقع ہو گئی تھی. کانگریسر ملکارجن کھڑگے نے ذات پات کی مردم شماری کے سلسلے میں وزیراعظم مودی کو خط لکھ کر کہا ہے کہ وہ کچھ تجاویز دے رہے ہیں تاکہ ذات پات پر مبنی مردم شماری جیسے کسی بھی عمل میں محروم اور پسماندہ لوگوں کو ان کے حقوق مل سکیں. ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ جب انہوں نے گزشتہ سال مودی کو اس مطالبے سے متعلق خط لکھا تو بی جے پی لیڈروں نے انہیں اور کانگریس کو گھیرنے کی کوشش کی اور ان پر مسلسل تنقید کی، لیکن اب وزیراعظم خود کانگریس کے اس مطالبے کی گہرائی کو سمجھ چکے ہیں، اس لیے انہوں نے ذات پات کی مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے سماجی انصاف اور سماج کو بااختیار بنانے کے لیے ضروری بتایا. نیو یارک میں میٹ گالا 2025 کی رنگا رنگ تقریبات کے سلسلے میں بالی ووڈ کے ستارے اپنا جلوہ دکھاتے نظر آئے. شاہ رخ خان سے لے کر ایشا امبانی تک بالی ووڈ کے بیشتر ستارے اس تقریب کے دوران توجہ کا مرکز بنے رہے. ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر. 3 دن پہلے ہی انٹیلیجنس نے مودی کو اطلاع دے دی تھی ملکارجن کھڑگے کا سنسنی خیز انکشاف. کہا اگر فورسز کو فوری الرٹ کیا جاتا تو اتنا بڑا سانحہ پیش نہ آتا. پورے ملک میں عوامی مقامات پر سول ڈیفنس موک ڈرل کا اہتمام کیا جائے. وزارت داخلہ کی ہدایت. سری نگر کی ڈل جھیل میں بھی کیا گیا موک ڈرل کا اہتمام. انتفاع کشیدگی کم کریں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا احساس. کہا فوجی تصادم سے بچا جائے ورنہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. جموں کشمیر میں تلاشی مہم تیز کر دی گئی. سیکورٹی فورسز کی سخت چوکسی. معصوم لوگوں کو نشانہ بنا سے اعتراض کیا جائے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی فورسز سے اپیل. اپنے شوہر کی موت کے باوجود کشمیری اور مسلمانوں کی حمایت کرنے والی ہیمانشی نروال کو فرقہ پرستوں کی جانب سے شدید ٹرولنگ کا سامنا. نیشنل ویمنس کمیشن نے مذمت. کہا ہم ہیمانشی کے ساتھ کھڑے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے. مجھے اور ساری سیاست ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.